بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں ماشاءاللہ ڈاکٹر ناطق رضائی صاحب، یہ ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ہیں یہاں پر 1122 میں، اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں 1122 کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، MBBS ہیں، اور کارڈیالوجی کے شعبے میں ماشاءاللہ ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنی کہانی اپنی زبانی سنائیں گے کہ کیسے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پھر 1122 میں کیسے آئے، اور ڈی جی خان میں میرے خیال میں ہر آدمی ان کو جانتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ اپنے بارے میں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ سر کہ آج آپ میرے آفس آئے، تشریف لائے اور مجھے اپنے بارے میں کچھ کہنے کا موقع آپ نے دیا، اپنے سروس کے بارے میں۔ اور میرا آپ نے انٹروڈکشن تو کرا دیا ہے کہ میٹرک میں نے CTI اسکول سے کی تھی، جو ڈی جی خان ہمارے آباء و اجداد نے بھی وہاں سے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ڈگری کالج سے FSc کی، پھر نشتر میں میرا ایڈمیشن ہوا، وہاں سے میں نے MBBS کی، پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ بھی کارڈیالوجی کی میں نے نشتر سے کی۔ پروفیسر فروق نذیر صاحب ہمارے ہیڈ ہوتے تھے۔ بعد میں میرا ایڈمیشن ہوا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، ڈپ کارڈ میں، 2 سال پھر وہاں لاہور رہا، وہ ٹریننگ مکمل کی۔ اس کے بعد پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 4 سال میں نے غوث آباد اور کوٹ مبارک BIU پہ جاب کی۔ وہ میرے والد صاحب کا حکم بھی تھا کہ دیہات کے اندر، رورل ایریا کے اندر آپ ضرور سروسز دیں، آپ نے اتنی ٹریننگ کی ہے۔ اور واقعی مجھے وہاں بہت زیادہ میں نے لرن کیا، وہاں کی BIU سے کس قسم کے پیشنٹس آتے ہیں، اور بعد میں نے کافی انپٹ بھی دیا۔ DHO اس وقت ہوتے تھے، اور نئی نئی بیماریاں میں نے کہا جی یہ یہاں آپ کے پاس میڈیسن نہیں ہوتی، وہ ہونی چاہیے، اور بعد میں ان افسران نے وہ میڈیسنز بھی اویلیبل کریں۔ حالانکہ شوگر کی کوئی ادویات نہیں ہوتی تھی، دل کی کوئی ادویات نہیں ہوتی تھی BIU پہ، استھما کی کوئی ادویات نہیں ہوتی تھیں، لیکن بعد میں نے ان رائٹنگ جب DHO وغیرہ کو لکھتا تھا لیٹر، تو انہوں نے بعد میں اس چیز کو انشور کیا، اویلیبل چیزیں کریں۔ پھر 2005 کے اندر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی پوسٹ ہے، میں نے اپلائی کیا، پھر سلیکٹ ہوا، پھر ایلیٹ ٹریننگ پولیس میں جو ہم نے ٹریننگ کی، بیسک ریسکیو کی، پھر یہاں ڈی جی خان میں ایز اے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر تعینات ہوا۔ پھر یہاں سے زمین دفتر بنانے کے لیے ہمارے پاس زمین نہیں ہوتی تھی، زمین ڈھونڈی، پھر زمینیں آئیڈینٹیفائی کی ڈسٹرکٹ کے اندر، اور پھر یہاں ریسکیو سٹیشنز ہم نے تعمیر کیے۔ پھر 2007 اکتوبر کے اندر سروس کو باقاعدہ یہاں لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک ڈویژن کی ذمہ داری دی گئی۔ پھر راجن پور لیا مظفر گڑھ کے اندر، پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تھی 2008 کے اندر، تو انہوں نے پھر ایکسپینشن کی کہ ریمیننگ ڈسٹرکٹس کے اندر بھی یہاں سروس سٹارٹ ہونی چاہیے۔ تو پھر راجن پور لیا مظفر گڑھ بھی میں جاتا تھا، 2 سال وہاں زمین آئیڈینٹیفائی، کنسٹرکشن کی مانیٹرنگ کرنا، یہ سارے تقریباً 15 سال ایز ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر یہاں سرو کیا۔ بعد میں 2020 کے اندر جولائی میں میری پروموشن ہوئی ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر، پھر ملتان بھی میں رہا، پھر سہیوال ڈویژن بھی رہا، پھر اب تقریباً 3 سال ہونے لگے ہیں واپس ڈی جی خان میں ایز اے ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سر، یہ 1122 جو ہے یہ تو بلیسنگ ہے، مطلب یعنی کہیں بھی کوئی ایمرجنسی ہو تو 1122 والے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں باقی ڈپارٹمنٹس میں ہے کہ کچھ لے دے کے کام کراتے ہیں، لیکن یہاں پہ فی سبیل اللہ میرٹ پہ کام ہوتا ہے۔ تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے سر 1122 کے حوالے سے؟ نہیں، الحمدللہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ہمارا ادارہ پاکستان کا نمبر 1 ادارہ ہے، اور بغیر سفارش، بغیر کسی کیا کہتے ہیں پیسے کے، فری آف کاسٹ دن رات ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں پنجاب کی عوام کو۔ اور اس میں ایمبولینس سروس بھی ہے ہماری، اور فائر سروس بھی ہے، ریسکیو بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بڑے آفات، خصوصاً ڈی جی خان ڈویژن، کیونکہ سیلاب یہاں تقریباً ہر سال دوسرے سال ضرور آتا ہے، اور ہم ہزاروں جو کیا کہتے ہیں جو پھنسے ہوئے سیلاب کے اندر لوگ ہیں، ان کو
محفوظ مقامات پر پہنچانا، ان کے حتیٰ کہ جانور سامان گھر کا سیف کرنا، یہاں تک ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آتش زدگی کے بڑے واقعات ڈی جی خان کے اندر ہوئے، الحمدللہ ہم نے بڑا اچھا ٹائملی رسپونڈ کیا۔ اس میں ٹریکٹر فیکٹری مجھے واقعہ نہیں بھولتا، بہت بڑی آگ تھی۔ اسی طریقے الحم ٹیکسٹائل مل کے اندر بہت بڑی آگ لگی تھی، لیکن کیونکہ ٹائملی ریسکیو کر کے ہم نے وہاں اربوں روپے کی پراپرٹی کو سیو کیا، نقصان سے بچایا۔ جب ٹریکٹر فیکٹری کے اندر آگ لگی، ہم نے اس کو ٹائملی رسپونڈ کر کے کرٹیل کر دیا فائر کو۔ تو اس وقت جو جی ایم صاحب تھے، بریگیڈیئر تھے، انہوں نے کہا تھا تقریباً آپ نے 1 کروڑ افراد کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ روزگار آپ نے سیو کر لیا ہے۔ اس فیکٹری اگر خدا نخواستہ بالکل ہی جل جاتی تو 1 کروڑ افراد کے بے روزگار ہونے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے بعد میں ہماری سروسز کو اکنالج کیا اور انہوں نے ہمیں وہاں اپنی فیکٹری میں بلایا، پوری ٹیم کو کھانا کھلایا، اپریشیشن سرٹیفکیٹ دیے۔ اسی طریقے الحم ٹیکسٹائل مل کے اندر بھی وہ بھی ڈی جی خان کی میں کہتا ہوں بلیسنگ ہے۔ اس نے فلٹریشن پلانٹس یا ڈی جی خان شہر کے اندر پہلا انیشیٹو تھا، انہوں نے لگائے اور اس کو بھی ہم نے ٹائملی رسپونڈ کیا اور اربوں روپے کی سیونگ کی۔ ورنہ خدا نخواستہ اگر آگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر بڑا پرابلم ہو جاتا۔ اور ہم نے اپنے وسائل جو اویلیبل تھے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے اچھی فائر فائٹنگ۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر بھی کافی فائر کے انسیڈنٹس ہوئے، لیکن ہم نے ٹائملی رسپونڈ کر کے اور ٹیکٹیکل فائر فائٹنگ کر کے بہتر انداز سے اس کو۔ اس کے علاوہ بم بلاسٹ بھی ہوئے کافی ڈی جی خان کے اندر، ہم نے بڑا اچھا مطلب ٹائملی ہمارا رسپانس ٹائم ہمارا بہت اچھا رہا اور ہم نے اور الحمدللہ ڈی جی خان کی عوام بڑی خوش ہے ہم سے۔ اور 2012 کا فلڈ آپ کی اسی ڈی جی خان کے اربن فلڈنگ ہوئی تھی اور ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور ہمارا کام تو ایویکویشن کرنا ہے اور جو ٹریپ لوگ ہیں ان کو کسی طریقے سے وہاں سے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچانا، اور ہم نے وہ الحمدللہ پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کی۔ یہ ساری ایک ٹیم ورک تھی الحمدللہ۔ ہمارے ریسکیورز کو جب بھی کبھی ادھر عوام پہ کبھی بھی مشکلات آئی ہے کسی بھی ایمرجنسی میں، انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی ہے۔ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لڑکے واقعی ڈیووٹیڈ ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، آنیسٹ ہیں، اور آج تک کوئی بھی کمپلینٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کیا کہتے ہیں پبلک سے پیسے کی شکایت، خصوصاً جو اکثر گورنمنٹ کے اداروں کے بارے میں پبلک کمپلینٹ کرتی ہے پیسے لیتے ہیں، لیکن ہمارے الحمدللہ ایسا کبھی وہ نہیں۔ ہم نے تو لاکھوں کروڑوں روپے واپس کیے ہیں جو حادثات کے اندر ہمیں رقوم ملتی تھیں یا زیورات یا مختلف جو چیزیں ہمیں ملتی تھیں، اور ہم نے پوری دیانتداری ایمانداری کے ساتھ ان کو واپس کی۔ ماشاءاللہ سر، یعنی یو آر ویری لکی کہ الحمدللہ جاب ہے آپ کی اور پھر خدمت خلق، یعنی ڈبل ایڈوانٹیج کہ جاب کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی آپ کرتے ہیں، جنت بھی کما رہے ہیں، جنت بھی کما رہے ہیں، تو آپ کو کتنی انر سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہوگی سر؟ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جتنی سیٹسفیکشن ہے ہمیں، بلکہ مجھے کیا ہر افسر کو، ہر جوان کو، کہ یہ ہم مطلب بلا تفریق اور بغیر کسی سفارش کے جب دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جب ان کے جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہے اصل تو وہ ہے۔ جب میں اکثر فیڈ بیک لیتا ہوں جن لوگوں کا ہم ریسکیو کرتے ہیں اور جس طریقے سے ان کے کمنٹس آتے ہیں وہ ہمارے حوصلے کو مزید بلند کر دیتے ہیں۔ اور اگرچہ میں پریکٹس کرتا تھا کارڈیالوجی کی، میں نے وہ بھی کمپرومائز کی، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایز اے کارڈیالوجسٹ مجھے اتنا زیادہ نہیں وہ پروجیکشن ہوئی جتنی ریسکیو ایز اے ریسکیور زیادہ مجھے پروجیکشن ملی، عزت ملی اور سب کچھ ملا۔ میں کہتا ہوں یہ میرا اپنا محکمہ ہے جس کی وجہ سے آج مجھے ڈی جی خان کی عوام، ڈویژن کی عوام اچھی طریقے سے جانتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی عوام کو مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، زلزلہ ہو یا آگ، ریسکیورز ہم ہمیشہ ہر وقت ہم دم تیار نظر آئیں گے، کبھی ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی ہم دلی طور پہ مطمئن ہیں الحمدللہ کہ نوکری کی نوکری ہے، رزق روزگار کا روزگار بھی ہے،
خدمت کی خدمت بھی ہے، عبادت کی عبادت ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کو بالکل ایوارڈ کرے گا انشاءاللہ بالکل تعالیٰ، ہم پوری یقین رکھتے ہیں اس بات پہ۔ سر کوئی میسج نوجوان نسل کے لیے، کیونکہ ہمارے آنے والی نیو جنریشن جو ہے سر وہ بڑی مطلب ڈپریسو لگتی ہے، جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو سر آپ کوئی حوصلہ افزائی کے لیے، یعنی ایز اے سیکریٹرسٹ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں سر؟ دیکھیں، مایوسی کفر ہے، اسلام میں ہے، قرآن میں بھی ہے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ بھی ہم ہر وقت ہمارا نوجوان کہتا ہے جی سرکاری نوکری ہو، سرکاری نوکری، ٹھیک ہے، سرکاری نوکری بھی ٹھیک ہے، لیکن جاب اپرچونیٹیز اور بھی بہت ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے اگر ہم بزنس کریں ہمارے نوجوان، تو وہ بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں رزق دینا ہے، اور کوئی رات کو مجھے نہیں لگتا کہ بھوکا سوتا ہوگا، لیکن یہ کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ مجھے سرکاری نوکری ملے گی تو میں کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اب تو میں کافی دیکھتا ہوں ڈی جی خان شہر کے اندر ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے حتیٰ کہ اچھی ریڑھیاں لگا کے گول گپے کی، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، گول گپے دہی بلے لگا کے کما رہے ہیں، حق حلال کما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چپس کی انہوں نے کھولی ہوئی ہیں، چاول چھولوں کی کھولی ہوئی ہیں۔ اس میں کبھی بھی معیوب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی روزی یا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو فخر سے کریں آپ، اور کمائیں حق حلال کے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بندہ کوئی بھی، جتنے بھی بڑے بڑے آپ بزنس مین دیکھ لیں، ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو انہوں نے بھی بڑا زیرو سے کام کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہم سمجھتے ہیں ہمیں دن دگنی رات چگنی، جو آج کل نوجوان کہتے ہیں ہمیں فوراً مل جائے، جو اس وقت بڑے بڑے لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو کام زیرو سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا، لیکن آپ محنت کرتے جائیں تو یقیناً اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جہاں تک، کیونکہ میں ایز اے ریسکیور نوجوانوں کو یہ بھی ضرور پیغام دوں گا کہ موٹر بائکس کی ایکسیڈنٹس 80% جو ہماری، جو ہم ڈیٹا ڈیلی دیکھتے ہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی، اگر میں بات کروں تو 80% موٹر بائکس سواروں کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور یوتھ ہے وہ 15 سے 40 سال کے قریب، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو کمانے والے بھی، یہی ایج ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہم موٹر بائک کو صحیح طریقے سے چلائیں، پہلے تو تربیت حاصل کریں، لائسنس حاصل کریں، اس کے بعد اس موٹر بائک کو روڈ کے اوپر لے کے، اور اگر 30 کی سپیڈ پہ، 30 کی سپیڈ پہ چلائیں اور ایکسٹریم لیفٹ لین میں ہم چلائیں، تو اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوگا بھی صحیح تو اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب پچھلے دنوں ایک ڈی جی خان کا میڈیکل ڈاکٹر تھا، ہاؤس جاب کر رہا تھا ڈی جی خان میڈیکل ٹیچنگ اسپتال میں، رحیم یار خان کا، وہ بیچارہ روڈ کراس کر رہا تھا، موٹر بائک نے اس کو ہٹ کیا، ہیڈ انجری ہوئی ہے، آج اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو موٹر بائکر یا تو خود شکار ہو رہے ہیں یا ان کی وجہ سے کوئی اور شکار ہو رہا ہے۔ تو میں یہی اپنے ان کے والدین کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک ان کی عمر 18 سال نہ ہو، لائسنس نہ بنے، تربیت حاصل نہ کریں، خدا رہا ان کو موٹر بائک نہ دیں۔ اگر چلا بھی رہا ہے بغیر لائسنس کے، اول تو نہیں چلانا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ چلا بھی رہا ہے تو کم از کم اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے 30 کی سپیڈ سے نہیں چلانی، ون ویلنگ نہیں کرنی، اس سے خدا نہ خواستہ کسی دوسرے کی جان، اس کی جان نہ جائے، شاید کسی دوسرے کی جان جا سکتی۔ دوسرا ایک اور بھی میں بتاؤں، ہم نے کوئی 18 سال تو ہو گئے ڈی جی خان میں ریسکیو سروس کو، تو میں تو پہلے دن سے پلانٹیشن کے بڑے کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہا تھا، اور آج سے 18 یا 20 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں WHO کی طرف سے ایک تھا کہ پاکستان کو اگر قدرتی آفات سے محفوظ رکھنا ہے، خصوصاً فلڈ ہو یا زلزلہ یا ڈراؤٹ جس کو ہم قحط کہتے ہیں، تو کم از کم 10 ارب درخت لگانے چاہیے، پھر جا کے پاکستان کی جان چھوٹے گی۔ میں تو تب سے بڑا انسپائر تھا، اور جب دفاتر پر میں نے اپنے سینکڑوں درخت لگائے اور فروٹی پلانٹس لگائے تھے، یہ بھی میں کہتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے فروٹس پلانٹ کا، یا جب دفتروں میں جگہ ختم ہوگی پھر ہم تعلیمی اداروں میں گئے۔ آپ جس کالج میں پڑھاتے رہے ہیں،
کامرس کالج میں، وہ بھی ہمیشہ ہمارا گاڑ رہا ہے، اور ہم نے وہاں بہت زیادہ پلانٹیشن کی ہے۔ شہر کے اندر ہم نے کافی پلانٹیشن کی، پورے ڈویژن کے اندر بہت زیادہ پلانٹیشن کی۔ آج کل ہم ڈی جی خان میڈیکل کالج کے اندر پروفیسر آصف قریشی صاحب ماشاء اللہ، ان کے ساتھ مل کے ریسکیو، انہوں نے 1 ایکڑ کا پلاٹ، وہ میاواکی جنگل بیسیکلی جو انسان اپنے ہاتھوں سے لگائے، درخت لگائے، اس کو جنگل کہتے ہیں۔ یہ اربن فارسٹریشن بھی ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ ہے، کبھی پاکستان میں شدید گرمی ہو جاتی ہے، کبھی شدید بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ گلوبل وارمنگ کا اثر ہے، کلائمیٹ چینج کا اثر ہے۔ یہ ڈی جی خان شہر کے اندر اگر وہاں ہم نے 5000 درخت لگانے ہیں انشاءاللہ تعالی، تقریباً 1000 سے زیادہ ہم لگا چکے ہیں گزشتہ 7-8 مہینے کے اندر، اور یہ کمپین جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے 1-2 سال کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ڈی جی خان شہر کے اندر 5000 درخت لگ جائیں گے تو یقیناً اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ پورے شہر کے اندر پڑے گا، اور ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور ہم ان کے ساتھ مل کے، میڈیکل کالج کے انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ انیشیٹو لے رہے ہیں۔ اور اب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج سے 18-20 سال پہلے پلانٹیشن یا شجرکاری نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن یہی ہوتا ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ اور کمیونٹی میں جا کے یہ میسج بھی دیا کرتے تھے۔ آج بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر بندہ پلانٹیشن کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ریسکیو 1122 کو جاتا ہے پورے پنجاب کے اندر، ہم لیڈ کرتے ہیں ہمیشہ ہر سال، اور سیکرٹری صاحب کی، ہمیں ڈاکٹر ایمان نصیر صاحب کی ہمیشہ ڈائریکشنز یہ ہیں کہ آپ کمیونٹی کو انوالو کریں تاکہ اونرشپ ہو۔ تو ہم اپنے دفتروں میں تو لگا چکے ہیں، کمیونٹی میں جا کے، خصوصاً وہ والا ایریا جہاں فارغ پڑا ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے اس ایریا کو گرین کر دیا جائے۔ ڈی جی خان کے اندر سب سے بڑا ایشو مٹی کا ہے، ڈسٹ کا ہے، تو اس کا بہترین ہے کہ آپ خالی جگہ کوئی بھی ہو، آپ گھاس لگا دیں، پلانٹیشن کر دیں، یقیناً ڈسٹ ختم ہو جائے گی۔ اور درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پلانٹیشن کمپین کے اندر ضرور حصہ لیں، یہ صدقہ جاریہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر میری بخشش کا کوئی ہوا تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے پلانٹیشن کی ہے، جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے اور ہزاروں درخت لگوائے، نہ صرف لگائے ہیں بلکہ ان کی پرورش بھی کی ہے، آج آپ کو پورے ڈی جی خان ڈویژن کے اندر کہیں بھی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے وہاں پائیں گے کہ یہ میں نے پلانٹیشن کو ہمیشہ لیڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم جب تک زندگی ہے جو ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پہ، کیونکہ پلانٹیشن میرا ایک پیشن بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم اس کا کنٹریبیوٹ کریں گے پاکستان کے لیے۔ یہ ایک نیشنل کاز ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ کسی بھی ملک کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا جب تک کہ لوکل وہاں کے لوگ، ادارے دوسرے آن بورڈ۔ علماء کرام سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا وہ ممبر سے یہ بات کریں، پلانٹیشن کی بات کریں، صدقہ جاری ہے۔ صحیح ہے سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا سر۔ Thank you very much. Thanks a lot, sir. Thanks very much. Thanks, sir. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.